آپ سب لوگوں نے سی ایس ایس کے پیپرز کے بارے میں بہت ساری متس کہانیاں سن رکھی ہوں گی، لیکن وہ زیادہ تر وہ کہانیاں اور متس ہیں جو کہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں جن کا سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی، جو کہ میرا اور میرے ایک دوست کا مشترکہ ایکسپیرینس ہے، اور وہ 2016 کا ایکسپیرینس ہے جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھا رہے تھے اور 2-3 پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے۔ وہ میرے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں میرا بڑا خوبصورت وقت گزرا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ایک بہت اہم واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا 2016 میں۔ تو چلتے ہیں جی وحید صاحب کی جانب۔ ان کا نام ہے وحید خان۔ تو وحید، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سمریز؟ میں بالکل ٹھیک۔ آج میں چاہوں گا وحید کہ آپ بات کریں اس دن کے حوالے سے جس دن آپ کو کال آئی کہ ذرا تشریف لائیے، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ ہمیں پکارا کس نام سے کرتے تھے؟ یس آئی اسٹل ریمبر۔ ان کا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا، اف یو الاؤ می، تو وہ پیار سے ہر کسی کو بولتے تھے، یو نو مینز واٹ۔ تو جلدی سے گھر پہنچو، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ اب کیا ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہوگی ہے۔ خیر میں پنکچر تو کیا لگواتا، میں نے دھکا لگایا بائک کو اور 4 نمبر ہاسٹل کے گارڈز کے پاس کھڑی کی۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں وہاں پہنچا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی وہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ایک دم سے مجھے انہوں نے کہا کہ کی کر رہے ہیں؟ میں کہا سر کچھ بھی نہیں، حکم کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر یہ پیپر لگ رہے ہیں۔ تو کہتے چل بیجا، اور بیجا میں انہوں نے میرے آگے پیپر رکھ دیے اور مجھے کہا کہ یہ سی ایس ایس کے پیپر ہیں، تو آپ نے یہ مارک کرنے ہیں۔ سو آئی واز سرپرائزڈ۔ میں ہاؤ کین آئی؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اچھا، انہوں نے مجھے ایک وہ گائیڈ لائنس دیں جو ایف پی ایس سی کی جاری ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ کویشچنز ہیں، آپ نے اس کے مطابق یہ اس کے آنسرز ہیں، اگر یہ کنٹینٹ اس کے اندر موجود ہے تو اس طرح سے ان کے آپ نے مارکس دینے۔ خیر انہوں نے مجھے گائیڈ کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب آپ کو ٹھنڈا پڑا تھا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو جب میں پیپر مارک کر رہا تھا نا تو فلو میں چلا، مجھے نہیں پتا تو پیچھے سے آ کے دیکھ رہے تھے، تو ایک زلزلہ نما ٹھڈا جو ہے وہ میری چیئر میں لگا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا تو انہوں نے کھتی میں ایک لگا دی، تو مجھے کہنے لگے کہ اوے تینوں نہیں پتا بڑے لوگ ٹک کس طرح لگا دیں؟ بڑے آدمی کی ٹک۔ تو دیٹ واز، اس دن ہم نے سیکھا تھا کہ بڑے آدمی کی ٹک، بڑے آدمی کی ٹک، ہاں بڑے آدمی ٹک کیسے لگاتے ہیں، اور چھوٹے آدمی کی ٹک اور بڑے آدمی کی ٹک میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ٹک میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر سرپرائز ہوا کہ میں کہ سر کیسے؟ تو انہوں نے مجھے ٹک لگانا خیر سکھائی کہ بڑے لوگ ٹک کیسے لگاتے ہیں، اور پیپر کے آپ یہ بھی بتایا کہ کس جگہ پہ لگاتے ہیں، اور نمبر ڈالنا سکھائے کہ مطلب 0 8 اگر آپ نے لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار می۔ یہ ایک نئی چیز تھی، میں نے سیکھی کہ بڑے آدمی کی ٹک جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے آدمی سے ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پیپروں کا انبار دیکھ کے آپ ڈرے نہیں؟ تھوڑا ڈرا، لیکن مجھے لگا کہ آپ بھی ہیں، اور ہمارے ایک اور تھے ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گریک رحمت کرے۔ تو آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے ذرا مطلب حوصلہ ہوا۔ اور باقی یہ کہ ایک تو یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا، دوسرا یہ تھا تھوڑا میں نروس تھا کہ یار اس ملک کا فیوچر جو ہے، اس ملک کا فیوچر جو ہے اس کا فیصلہ میرے ہاتھوں سے ہونے جا رہا ہے۔ اس میں مطلب 2 طرح کی فیلنگ تھی مجھے نا، ٹھیک ہے، نروس بھی تھا، اور ایک تو اندر سے نا ایک بار وہ بڑا پن بھی فیل ہو رہا تھا، جب جیسے آپ کسی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہو، کسی اسسٹنٹ کمشنر کی یا کسی اے ایس پی کی، سمجھ آ رہی ہے نا، اس قوم کے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کی زندگی کے فیصلے جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں میں۔ ہاں، تو وہ مطلب اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے۔ شاید میں انفیشلی میں آپ کو شیئر کروں، ابھی شیئر تو نہیں کرنا چاہیے نام ان کا پروفیسر صاحب کا۔ دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار می۔ اور پیپر میں آلریڈی مارک کر رہا تھا، اس وقت بھی میں پڑھا رہا تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے جو دیکھا نا
عام جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لائک بورڈ کے جو پیپر ہوتے ہیں یا یونیورسٹی لیول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں اور ان میں CSS کے ایگزامز میں کافی زیادہ ڈفرینس جو ہے نا وہ میں نے فیل کیا, کیونکہ میں وہاں پہ بڑے آدمی کی طرح بڑی ٹک لگا رہا تھا, تو پھر میں آنیسٹلی اسپیکنگ میرے اندر بھی ایک بڑا آدمی آ گیا تھا اور میں نے بڑے آدمی کی طرح ہی وہ ان کو ایگزامن کیا. اچھا, لیکن اس ایکسپیرینس میں وہی آپ کی اوور آل اپروچ ٹورڈز CSS ٹیچنگ کیسے بدلی, کیونکہ آپ پڑھا بھی رہے تھے, میں اور آپ انفیکٹ اکٹھے ہی پڑھا رہے تھے اس وقت. ہاں, ایک بڑی اکیڈمی میں ہم پڑھا رہے تھے اس وقت. تو اپروچ بالکل اس بھی ایکچولی پہلے تو میں پہلا ایکسپیرینس تو میرا CSS کے ایگزامس کا ایکچولی یہی تھا. تو جب میں نے آپ کے ساتھ پڑھانا وہاں پہ شروع کیا تو تقریباً 100+ کی کلاس ہوتی تھی, تو 100+ میں کو 5 to 6 اسٹوڈنٹس ہی ہوتے تھے جو اس اپ ٹو دی مارک مطلب وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے تھے. زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لائک جسٹ ریپروڈیوس ہی کر رہے تھے انفارمیشن کو. CSS کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آفٹر آل وہی چینج تو کرتا ہے, یعنی جب آپ CSS کے پیپرز چیک کرتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرے اوپر اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ اس ملک میں جہاں باقی چیزیں بہت کیجولی ہو رہی ہیں, اگر CSS کے پیپرز بھی کیجولی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ ود دی اوور آل اسٹرکچر ان دا سسٹم. اور اس ایکسپیرینس نے مجھے یہ بھی سکھانے کی کوشش کی کہ CSS اتنا مشکل ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا وہ ہمارے ایکیڈیمک اسٹرکچر نے اور بعد میں جو ہمارے بہت بڑے بڑے بزنس مینوں کے کھولے ہوئے ادارے ہیں ان کے اسٹرکچر نے اس کو جو بنا رکھا ہے بچوں کی نظر میں. تو آپ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ تھا ان پیپرز کو چیک کرنے کا؟ اس میں ملٹیپل جو ہے نا چیزیں تھیں. فرسٹ آف آل تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ عرصہ دراز سے تقریباً 20 سال سے اس کام میں تھے. کام کر رہے ہاں جی. تو اس میں ایک تو ان کا ایکسپیرینس میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کیونکہ وہ گاہے بگاہے میں ان سے جو رہنمائی لے رہا تھا اس سے جو مجھے چیزیں سمجھ آئی اور جو میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ وہاں سے ڈیولپ ہوئی کہ جو CSS کا پیپر ہوتا ہے نا اس کو آپ نے عام جو گریجویشن کے یا یونیورسٹی کے جو ایگزامز ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے آپ نے اسے آپٹ کرنا ہوتا ہے. ہوتا یہ اسٹوڈنٹس میں فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے نا پیپر کا وہ ہوتا ہے اس کی پریزنٹیشن, اور مجھے یہ لگا کہ تقریباً 90% اسٹوڈنٹس کو سینس آف پین ہی نہیں ہے. وہ ڈل سی انک یوز کی ہوئی ہے, کسی نے کوئی انک یوز کی ہوئی ہے, ایک رینڈملی کوئی ایک بال پین اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا. تو سینس آف انک جو ہے نا اور سینس آف پین جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں کو بالکل سکھانی چاہیے کہ آپ کو پین کس کوالٹی کا یوز کرنا چاہیے. اس سے ایک امپریشن پیدا ہوتا ہے, پیپر کی ایک آؤٹ لک بنتی ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ کوٹس اور پنکچویشنز یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. جو پیپر جو ہے پنکچویشنز اور کوٹس کے ساتھ لکھے ہوئے تھے آبویسلی اس کا آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ ایک سیئنگ ہے کہ مارکس کا دار و مدار جو ہے وہ پیپر چیک کرنے والے کے موڈ پہ ہوتا ہے. تو میں نے اس پورے ایکسپیرینس میں نے یہ سیکھا کہ موڈ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ آپ کے پیپر نے بنانا ہوتا ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا پیپر. ہاں, آپ کا پیپر جو ہے نا موڈ ڈٹرمن کرتا ہے. بہت سارے پیپر ایسے تھے کہ اس کو دیکھتے ہی جو ہے نا آپ کو چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے, اس کے دیکھ کے آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے کہ اچھا یار میں اب اس کو ایگزامن کروں گا. وہ ایگزامن مطلب خوشی کیوں آئی, اس کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے. اب اس کے اندر انک کا جو استعمال ہے, اچھی انک اس نے اچھا پین یوز کیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی میٹر کرتی. بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کے آئیڈیاز اچھے ہوتے ہیں, ان کی ریلیونس بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسے لکھا ہوتا ہے جیسے ٹانگے پہ بیٹھ کے لکھا ہوا ہے. تو اس چیز کا تھوڑا سا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. اچھا, اگر سمپلی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ پین مین شپ بڑی میٹر پین مین شپ بالکل میٹر کرتی ہے. ہمارا یہ ایکسپیرینس تھا, اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں نے یہ نوٹ کیا وحید کہ 7-8 ماہ بعد اگر بیڈ کوالٹی کی انک کسی بچے نے یوز کی ہے تو وہ تو ڈل ہو جاتی ہے, پیپر کی سرفیس جو ہے وہ رب ہوتی ہے, پیپر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. بیڈ کوالٹی انک جو ہے وہ بہت برا امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کے پیپر چیکر کے اوپر. یہ تو ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے جو پینز ہیں اور اسپیشلی ان کی انک ہے وہ بڑی سلیکٹیولی جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے, بڑا
اس میں پوائنٹرز کا استعمال ہے, اس میں اچھے جو ہے وہ پینس کا استعمال ہے, یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی چیز بتائیے, پیپر پریزنٹیشن کتنی میٹر کرتی ہے؟ اچھا, اس میں پین کا جو ابھی آپ نے بات کی, تو پین میں یہی ہے نا کہ موڈ جو ہے نا, اگر آپ نے جیسا بھی موڈ ہے, اگر آپ کا پیپر اچھا ہے نا تو ایگزامینر کا موڈ آٹومیٹکلی اچھا ہو جاتا ہے. اچھا, اس پہ دوسرے نمبر پہ آؤٹ لائن جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا, یہ ہم ایز اے ینگسٹرز جو ہے مطلب ایز اے ینگسٹرز ہم بہت سارے لوگ مطلب اس کو انکریج کرتے ہیں, بہت سارے ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن کیوں یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہی سکھائی تھی یہ ٹیکنیک. کیونکہ آپ جب ایک انبار لگا ہوا نا پیپرز کا, آپ نے ان کو ایگزامن کرنا ہے, تو اگر اسٹوڈنٹ نے آؤٹ لائن بنائی ہوئی نا تو اس سے آپ کو ایک رف سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو تھوڑا ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے ریلیونس کتنی کریٹ کی ہوئی ہے, اس نے جناب کراس کمپیریزن انالیسس کیسے کیا. فار ایگزامپل کاز ایفیکٹ کے اوپر اگر کسی نے سوال پوچھا ہے تو کیا اس کو اس نے ٹو کیا یا نہیں کیا اس لائن کو. اچھا, یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 20 مارکس کے جو کویسچنز ہیں ان کو سالو کرتے ہوئے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ بچے کی آؤٹ لائن ہے, یعنی آؤٹ لائن میکس دا ڈفرینس. یس, اٹ میکس دا ڈفرینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے نا. آپ نے جب آؤٹ لائن بنا دی ہے نا تو آؤٹ لائن سے ایک آئیڈیا, ایک رف آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایگزامینر میں ایز اے ایگزامینر اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں باقی چیزیں جو ہے اس کی ریلیونس کیا ہے, کنٹینٹ کیسا ہے, اس نے انالیسس کیسا کیا, یہ بات کی بات ہے. اس سے ایک جو ہے نا مائنڈ بن جاتا ہے کہ اس کو کن کن چیزوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے نا میرے دماغ میں ایک سوال جنم لیتا ہے, اور جو اس وقت بھی تھا ذہن میں, کہ اگر فار ایگزامپل اب ایک بچہ جو ہے وہ آؤٹ لائن نہیں بناتا اور وہ 20 مارکس کے لیے اوور آل اس کی اپروچ بھی ایکڈیمک ہے, اس کا پیپر گرامیٹیکلی بھی کریکٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ بھائی کیا چیز ایسی ہے جو کہ ایگزامینر کو ہیلپ کرتی ہے ان آرڈر ٹو جج کہ یہ بچہ جو ہے اس کا پیپر اس میں مارکس دینے, یعنی 20 مارکس کا اگر وہ سوال ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے ایگزامینر جو ہے وہ ہی وڈ گیو میکسیمم مارکس 18, 19. نہیں, 18, 19 تو یہاں تک تو 20 میں سے نہیں ملتے. گائیڈ لائنز ہی پرسیپشن بنی ہے, ایف پی ایس سی کی گائیڈ لائنز ہی الاؤ نہیں کرتی یہاں تک, ایز پر مائی نالج جو میں نے وہ دیکھی تھی. تو سمریز مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا جو اٹیمپٹ ہے نا وہ گرامیٹیکلی اور استھیٹیکلی اگر کریکٹ ہے نا اور اکیڈیمکلی کریکٹ ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو مارکس ملتے ہیں. ضروری نہیں. اچھا, اس میں آؤٹ لائن جو لوگ نہیں لکھتے, مطلب میں ان کو ڈسکریج نہیں کر رہا, لیکن جو آؤٹ لائن نہیں لکھتے لیکن ان کا اگر پیپر گرامیٹیکلی اور استھیٹیکلی اچھا ہے, کریکٹ ہے, اور ان کا کنٹینٹ ریلیونٹ ہے اور سیکوینس میں ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تھیسس کیا ہے, اینٹی تھیسس کیا ہے, سنتھسس کیا ہے, اسٹوڈنٹس کو انالیسس ہی نہیں کرنا آتا تو پھر وہ اس کو آپ کو کہاں پہ گریڈ کریں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے آؤٹ لائن بنائی ہے تو ہی آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں. میرے خیال سے ایز اے ایگزامینر جب آپ پیپر کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو پہلی 2, 3, 4 لائنیں جو آپ پڑھتے ہیں یا ایک پورا پیراگراف پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ آپ نے اس کا پیپر کتنا پڑھنا ہے. اچھا, آپ نے ضمیر کی بات کی. ڈو یو تھنک کہ ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ایور وی ور پیڈ ان آرڈر ٹو چیک ون پیپر, اس سے جو پیپر چیکر ہے اس کی کانشنس جو ہے وہ اجازت دیتی ہے اس بات کے لیے کہ وہ مکمل پیپر پڑھ کے مارکس دے؟ سمریز دیکھیں, جو جس ایکسپیرینس کو آج ہم شیئر کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ دیٹ ایج پیسے اتنے میٹر نہیں کرتے. آپ کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے, اور آپ کے ساتھ جو ایک دم سے وہ ہوا ہے کہ آپ مطلب ملک کا مستقبل ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں, یا ملک کے جو معمار ہیں آنے والے ان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ چیز آپ کو تھوڑا لے کے چل رہی ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ کہ اچانک کیونکہ یہ انوانٹیڈ وہ ایکٹیویٹی تھی, ٹھیک ہے نا, اور پھر بعد میں وہ نیسیسری ایول بن گئی, تو اس میں یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے ضمیر کو تو جواب دینا ہوتا ہے نا. اور ہم کیونکہ چھوٹے لوگ ہیں, اور چھوٹے لوگوں کا ضمیر جو ہے نا وہ قلم کی جنبش کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چلتا ہے. لیکن میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے وہی, لیکن میں اس کو نا ایکسپیرینس ان جنرل ڈسکس کر رہا ہوں کہ دیکھیے نہیں, تیر پے بچتے پھر انجی ہوں گا. مجھے اور آپ کو جو چیز موٹیویٹ کر رہی تھی وہ دیٹ واز سم تھنگ ایلس. جی, وی ور ان دا پروسیس آف لرننگ.
یعنی وہ شوق جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ڈھلتی عمر کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ولنگ ٹو لرن, نئی چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے زندگی میں. میں جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ کہ فار ایگزامپل وہ ہم نہیں چیک کر رہے, وہ پروفیسر صاحب ہی دیکھ رہے ہیں. تو ایف پی ایس سی از اے سارٹ آف انسٹیٹیوٹ جو کہ جو ادارہ مطلب اٹ ڈزنٹ پے مچ ٹو. اگر ہمیں 30 روپے اس وقت آپ کو یاد ہے 30 روپے وہ ہمیں پے کر رہے تھے, تو obviously میکسیمم کتنا پے کر رہے ہوں گے استاد محترم کو؟ They were paying at that time 100 rupees and now they're paying 200 rupees. 200 rupees. Do you think it's justified? It is not justified. آپ دیکھیں جو بندہ سی ایس ایس کے ایگزامس پیپر کو ایگزامن کرتا ہے نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کیلیبر کا ہوتا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, اس کی روٹینز کیا ہوتی ہیں. جب وہ گھر میں آتا ہے نا ایگزام پیپرز پہ بیٹھنے سے پہلے وہ کتنا ٹائرڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ملٹیپل سٹرنگز اٹیچ ہوتی ہیں, ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور آپ پھر 200 روپے میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے, پھر یا آپ کریں گے یا میں کروں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ ایسے نہیں کرتے ہوں گے, لیکن میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کو ہائر کرنے کی ایک وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پے اتنا ریوارڈ کم دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا, اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کے ساتھ اوور آل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ٹائم نہیں دے پاتے. ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے نا, ضروری نہیں کہ ان کو پیسے چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے, ہم نے بات کی پیپر کی آؤٹ لائن کی, پیپر کی اوور آل اسٹرکچر کی, جس میں گرامر, جس میں پھر ہم نے پنکچویشن مارکس کا درست استعمال کی بات کی, پھر پیپر کے گرامیٹیکلی اور اسٹیٹکلی کریکٹ ہونے کی ہم نے بات کی. مجھے یہ بتائیے, میں نے جو آبزرو کیا وہ میری لرننگ تھی, ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈفر کریں, وہ یہ کہ ہمارے ہاں دیر آر اسٹوڈنٹس whose intellectual level is comparatively higher, اور ان کا پیپر جو اٹیمپٹ کرنے کا انداز ہے وہ صرف ایف پی ایس سی کے اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں اترتا. تو جسٹ بیکاز آف دیٹ ہم انہیں مارکس نہیں دے پاتے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ سے جیسے ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا, وہ یہ کہ ایک بچہ ہے جو کہ ایل ایس سی سے پڑھا ہوا ہے, ایک بچہ ہے لم سے پڑھا ہوا ہے, ایک بچہ ہے جو اور کسی بڑے آئیوی لیگ سینٹر سے. اب اس کے یہاں ان کے یہاں تو ایک انداز ہے کہ if it's a 20 marks question تو اس کے جواب میں اگر آپ نے پیراگراف بھی ٹھیک لکھا ہے, اس کی ریلیونس ہے, اور آپ نے انٹلیکچولی ساؤنڈ جو ہے نا وہ جواب لکھ دیا ہے, تو دیٹس گڈ انف, اٹس جسٹیفائڈ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو دیر از اے کلیئر کٹ پیٹرن کہ انٹرو ہونا چاہیے, اس میں ہیڈنگز ہونی چاہیے, پیپر کو انفیکٹ جب تک بیوٹی پارلر کا چکر نہیں لگا کے آئے آپ ایگزیکٹلی تب تک یو ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ گڈ مارکس. ایسے ہی ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹس ٹرو؟ سمریش صاحب, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا, لائک جب ہم پڑھا رہے تھے تو آپ کو یاد ہے 100+ کی کلاس تھی, تو 5-7 اسٹوڈنٹ, اس سے زیادہ نہیں ہوتے اس طرح کے اسٹوڈنٹس, اور ان کو ریوارڈ ملتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. تو کمپریہنشن کی جو ہے نا وہ ان کی وہ پرابلمس ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بہت سارے جو میں نے ٹیسٹ لیے تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے وہ ڈیٹا ان کو پروڈیوس کیا ہے کسی نوٹ بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ یا سلائڈس کے تھرو, تو ایز اٹ از وہ ریپروڈیوس کر دیتے تھے. کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بیوٹیفائی تو اس طرح سے نہیں کر پاتے, پارلر کا چکر تو نہیں لگاتے, لیکن وہ پراپر جو ہے جتنی بھی ہم نے چیزیں آلریڈی ڈسکس کی ہیں وہ ساروں کو فالو کرتے ہوئے اپنا ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں. کہ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپر مارک کرتے ہوئے 20 مارکس کا آپ نے کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے, اور اس نے 21 پیجز جو ہیں اس پہ وہ لکھے ہوئے ہیں, اور مینڈک کے سائز کی جناب اس نے ایک ہی پیج پہ 3 ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک بندے نے 2.5 پیجز لکھے ہیں, لیکن اس کی ریلیونس ہے, کیا اس میں اسٹیٹک سینس ہے, گرامیٹیکلی اور اکیڈیمکلی اس نے اچھا اٹیمپٹ کیا ہے, تو اس کو مارکس ملتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا وہ بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ 20 مارکس کے لیے ایف پی ایس سی نے ایک اسٹینڈرڈ دیا ہوتا ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ اس نے بنا رکھا ہے صرف ٹیچرز کے لیے. اسٹوڈنٹس آر کمپلیٹلی انفیملیئر ود دیٹ اسٹینڈرڈ. 20 مارکس کے لیے جو گیون وہ اسٹرکچر ہے ایف پی ایس سی کا, وہ ٹیچر کے لیے میکسیمم 4 to 5 پیجز, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے, اچھا یہ بھی ہے ہمارے یہاں نا بچپن سے ایک ٹریننگ ہوئی ہے نا, اسٹوڈنٹس ٹائم مینیج نہیں کر پاتے.
آپ ایک کویشچن آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے وہ 50 منٹس لگا دیں 20 مارکس کا, اس پہ آپ نے 25 شیٹس 25 پیجز جو ہیں آلموسٹ 12 شیٹس آپ نے اس کے اندر یوٹیلائز کر لیں. اگلے کویشچنس کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہو گیا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ شیٹ جو ہے وہ آپ نے پھر 5 شیٹس پہ یا 4-5 پیجز پہ آپ آ جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی ٹائم مینیج نہیں کر پاتے تو آپ کا جو کنٹینٹ کا جو اس کی کوالٹی ہے نا وہ گرتی جاتی ہے. اچھا, ہمارا جو مشترکہ ایکسپیرینس ہے اس میں ایک چیز جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ میجورٹی اسٹوڈنٹس کے پہلے سوال کے جواب میں عموماً مارکس جو ہیں وہ 12, 13, 14, 15 تک ہوتے ہیں, کیونکہ سارا فوکس انہوں نے اس پہ لگا دیا ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. لیکن ایسے بچے جو کہ تمام کویسچنس کو 4 کویسچنس کو ایکول ٹائم جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. ہاں, ہمارے انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی ٹریننگ نہیں دیتے. فار ایگزامپل کیونکہ ہم نے کچھ بڑے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو وہاں پہ اسٹرینتھ جو ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کی وہ زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے نا تو پھر کوالٹی آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے, اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں نا یہ آپ پھر کنوے نہیں کر پاتے اسٹوڈنٹس کو. آئی تھنک اس میں اگر کلاس آپ کی چھوٹی ہے تو آپ اس کو اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایکڈیمک اسٹرکچر کی بات کریں کہ ایکڈیمکلی اب یونیورسٹیز بچوں کو کسی اور مطلب 150 اسٹوڈنٹ کی کلاس تو اب مطلب اکیڈیمکلی ڈسکریج ہوتی ہے نا. 50-40 سے زیادہ ایون HEC کی گائیڈ لائنز میں بھی اگر اب جب ہم نئی کوئی بلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی کیمپس کھولتے ہیں تو وہ 40 سے زیادہ پرمیشن نہیں ملتی آپ کو کلاس روم میں. آلرائٹ, تو آپ اگر 150 لوگوں کو بٹھائیں گے تو پھر آپ کو کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکیڈیمک اسٹرکچر اس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کرتا, یعنی دیر از اے مس میچ. CSS میں پیپرز کسی اور طرح ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں بچے, اور ایکڈیمیا میں یونیورسٹیز کے اندر وہ اور طرح سے لکھ رہے ہیں. ایسے ہی. لیکن میں جو سوال پوچھ رہا نا وہ ابھی تک وہ میرے ذہن میں وہ پنچ کر رہا ہے مجھے, وہ یہ کہ دیکھیے میرا اور آپ کا ایکسپیرینس کہ ایسے بچے جو پنجاب یونیورسٹی میں بھی اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے کہ PhD تھیسس پہ بہت اچھے قسم کا انہوں نے جو ہے نا وہ فائنل تھیسس پہ اچھے قسم کا گتا لگا کے اس پہ سونے کا پانی جو ہے اس سے پنجاب یونیورسٹی مادر علمی لکھ کے یا کہیں اور یونیورسٹی میں لکھ کے فارمیٹ ہوتا ہے نا اندر جو ہے وہ گند ہے. جی ان کو کمپیریٹیولی وہ ٹیچرز جو ہے وہ زیادہ مارکس دے رہے ہوتے ہیں بجائے ان کے جن کا اوور آل انٹلیکچوئل اپروچ ہے, ان کی لینگویج ایکڈیمکلی بہت اچھی ہے, ان کا تھیسس جو ہے وہ بڑے بڑے جرنلز میں پبلش ہونے کے لیے اور انفیکٹ امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش ہونے کے لیے ٹھیک ہے, مگر ہمارے یہاں ان کو مارکس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہی بات کیا CSS کے پیپر میں اپلائی ہوتی ہے, یعنی دیر از اے اسٹرکچر دیٹ دے نیڈ ٹو فالو. ایکچولی جو CSS کا ہمارا اسٹرکچر ہے نا وہ تھوڑا ٹریڈیشنل ہے. دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک. اسٹرکچر تھوڑا ٹریڈیشنل ہے تو آپ کو اسٹرکچرل جو ریفارمز جو ہے نا یہ کرنی پڑیں گی. ابھی یہ آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, تو میرے مائنڈ میں جو آگے اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے نا کہ کیسا ہونا چاہیے. پرسنل کیپیسٹی جو ہے نا بندے کی, آپ کو اس کے اکارڈنگلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیپر پہ لکھوانے کی بجائے آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کام لیں اور بندے کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے, اس ٹیکنالوجی کے تھرو اس کے بار بار ایگزامز لیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے. میرے خیال سے یہ زیادہ سوٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو آپ ٹریڈیشنل وہ رٹے لگائیں اور ریپروڈیوس کر دیں اور پھر آگے نکل جائیں. لیکن یہ تو خواہش ہے نا ہماری. نہیں, میری خواہش ہے, نہیں خواہش نہیں ہے, میرے مائنڈ میں یہ ایگزسٹ کر رہی ہے بات. جب سے یہ چیٹ GPT اسپیشلی لانچ ہوا ہے تو میں بھی اس کو یوز کر رہا ہوں, تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے انٹلیکچوئل جو ہے نا, بہت سارے انٹلیکٹس جو ہیں فیل ہو گئے ہیں. آپ مطلب ایک ود ان سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کا انٹلیکٹ پروڈیوس کر دیتا ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں آپ کی لائف سے. جو آپ کو بہت بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ دیکھتے تھے اس سے بڑا تو چیٹ GPT بن گیا. اچھا, لیکن CSS کے ریشنل پہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں تو ان یور اوپینین جو آپ نے CSS کے پیپرز چیک کرتے ہوئے انالائز کیا کہ لینگویج سکلز کتنی بچے کی میٹر کرتی ہیں؟ لینگویج سکل بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اب اسٹوڈنٹس کی گرامر ٹھیک نہیں ہے, لوگوں اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ول کہاں لگانا ہے, شیل کہاں لگانا ہے. اسٹوڈنٹ اسٹوری لکھ رہے ہوتے ہیں اور پریزنٹ ٹینس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ انگلش ہماری کہیں بھی نہیں ہے ایز اے سیکنڈ لینگویج, تھرڈ لینگویج, فورتھ لینگویج بھی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیں کہ پیپرز کے اندر
بیوٹیفائی یا بیوٹی پارلر والے جو آپ وہ مثال دے رہے تھے وہ بھی انہی کے ہی ہوتے ہیں جن کی انگلش اچھی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. انٹرسٹنگ چیز بھی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی, بہت سارے اسٹوڈنٹس بلٹس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ ایز اٹ از ریپروڈیوس کرتے ہیں. سم ٹائم اس کی کچھ سینس نہیں بن رہی ہوتی نا, آپ بلٹس جسٹ اس میں آپ نے فل کر دی ہیں جسٹ اپنے وہ ایگزامینر کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کو سب پتہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے نا. ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ لینگویج کے لینس کے تھرو دیکھتا ہے. مطلب اگر سوال گندم ہو تو جواب کم سے کم باجرا تو ہو نا, چنا تو نہیں اس پہ سوٹ کرتا. کیا خیال ہے؟ اچھا, اس کے بعد اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں جو کہ میرے ذہن میں وہ ہے, پیپر کو اگر میں ریکال کروں اپنے ایکسپیرینس کو, تو بعض پیپرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو وداؤٹ کیپنگ ان مائنڈ دی اوور آل گائیڈ لائنز آف FPSC ان پہ مارکس دینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے. وہ آپ نے بھی فیل کیا. آن واٹ بیسز ڈو یو تھنک کہ ہمارا وہ مائنڈ ہمیں پرووک کرتا ہے کہ ایسے بچوں کو مارکس دینے چاہیے؟ میرے خیال سے جتنے بھی آپ نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں نا, جو لوگ 70% انکارپوریٹ کر دیتے ہیں نا, تو آپ کا بالکل دل چاہتا ہے کہ ان کو آؤٹ آف دی باکس جا کے آپ مارکس دیں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ مجھے ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا, یہ ہماری لمٹ ہے. یعنی یارڈ اسٹک طے ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے مارکس دینے, اس سے آگے آپ مارکس دیں گے تو رینڈملی پیپر نکال کے پھر ری چیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے کہیں چھوٹے آدمی کی ٹک اور بڑے آدمی کا ٹک فرق نہ پتہ نہ چل رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نا, تو ایک یارڈ اسٹک تھی. لیکن میں نے بہت سارے پیپرز ایسے بھی تھے جن میں اس سے ہٹ کے بھی اپنی مرضی سے 1 آدھ 2 نمبر, صرف اس وجہ سے کہ اس نے ان پوائنٹس کو فالو کیا. ایون آپ یہ جو ابھی میں نے بات اسٹارٹ کی آؤٹ لائن سے, آؤٹ لائن کے بغیر والے بھی ایسے پیپرز ہوتے ہیں سم ٹائم کہ آپ اس کو زیادہ مارکس دیتے ہیں. اچھا, ہینڈ رائٹنگ کا امپیکٹ بتائیے, ہوتا ہے پیپر کے اندر مارکس لینے میں؟ بالکل. ہینڈ رائٹنگ دیکھیں, پھر واپس آئیں کہ پیپر مارک کرنے والا کا موڈ جو ہے نا وہ پہلی آپ کی جو فرسٹ گلانس ہے نا وہ اس سے ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو پڑھنے کو دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ آپ ایسے لگے جیسے ٹانگے پہ بیٹھ کے آپ نے لکھا ہے تو پھر اوبیسلی آپ کا انٹرسٹ بھی اتنا, پھر بھی وہاں پہ ضمیر کی آواز کہیں نہ کہیں اس کو چیک کرنے پہ مجبور کرتی ہے, لیکن وہ انٹرسٹ اتنا زیادہ پھر وہ اس میں نہیں رہتا. اس حساب سے پھر پہلے کوشچن میں اگر آپ نے پڑھ بھی لیا تو اگلے میں آپ نے ایوریج دے کے تو فرق کر دیتے ہیں. اچھا, اور CSS کی گائیڈ لائنس کو دیکھیں تو جو اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بتائیے کہ ایک سوال کے جواب میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے. انٹروڈکشن, اس کے ساتھ کچھ ہیڈنگس, پھر کچھ کوٹس, اور پھر کنکلوژن کی طرف آپ اس کو لے کے جائیں. جو مارکر کے ساتھ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا وہ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ٹائم اینڈ اگین کہ وہ جو اس کی پریزنٹیشن ہے نا وہ میٹر کرتی ہے, وہ میٹر کرتی ہے, تو اس کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی پیپر کے اندر جو ہے وہ آؤٹ لائن سے لے کے اوور آل ایک اسٹرکچر ہے. اچھا, ایک سوال جو ہمارے یہاں بہت کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو بھی, اور ہمارے یہاں اکیڈمیز بھی وحید اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں اور مس گائیڈ کرتی ہیں بچوں کو, وہ یہ کہ بچے جو ہیں وہ صرف اخبارات پڑھ رہے ہیں, کتابوں سے کٹے ہوئے ہیں. وہ ایک جیسے فار ایگزامپل پولیٹیکل سائنس, کرمنالوجی, سوسیولوجی, جینڈر اسٹڈیز آن ورڈس, جتنے سبجیکٹس ہیں وہ ایکیڈیمک نیچر کے ہیں. ان کے اندر جب تک آپ کی ایکیڈیمک جارگنز کا استعمال نہیں ہے, تھیری کا استعمال تھیری کا بالکل بالکل, جب تک آپ کو تھیری کی انڈرسٹینڈنگ نہیں, آپ ریلیونٹ جو ہے وہ کنٹینٹ نہیں پروڈیوس کر سکتے نا ایگزام کے اندر. اگر آپ کا پیپر ایکیڈیمکلی ٹھیک نہیں ہے, اور بائی ایکیڈیمکلی آئی مین کہ رائٹ جارگن نہیں ہے. اب کرمنالوجی کے پرچے میں بھی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک جرنلزم کے اخبار سے کہیں آپ وہ پڑھا ہوا ہے, اخباری نالج جو ہے اس میں ڈال رہے ہیں. بائی ایکیڈیمک رائٹنگ اسٹائل آئی مین کہ آپ یہی وجہ ہے سبجیکٹ کا جارگن کس طرح استعمال. دیکھیں سمریز, ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ ٹریننگ نہیں کرواتے نا اسٹوڈنٹس کی, کریٹیکل سکلز ڈیولپ ہی نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کے اندر. ٹھیک ہے, کریٹیکل ڈسکورس انالیسس کا کہیں آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا نا. جب ان کو کریٹیکل سکلز اسٹوڈنٹس کے اندر نہیں ہوتی ڈیولپ, تو وہ چیزوں کی ریلیونس کریٹ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اسلامک اسٹڈیز کے اوپر آج کل کوشچن جو پوچھے جاتے ہیں نا
وہ ایک ہسٹوریکل کویشچن کو اٹھا کے آج کے ساتھ اس کی ریلیونس کریٹ کر کے آپ کو جواب دینا ہے. اسٹوڈنٹ کی یہ اسکل ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو آپ صرف وہ وضو کے فرائض اور نماز کی رکعتیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ کریٹیکل سکلز نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے اندر. اور وہ جو جس طرح آپ اکیڈمک سبجیکٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہر سبجیکٹ کی جو ہے نا پرٹیکولر اس کی ایک لائن ہے. جب تک آپ اس لائن کو ٹو نہیں کریں گے یا اس سبجیکٹ کو اس کے مطابق نہیں ریڈ کریں گے یا سمجھیں گے, جب تک آپ کا کنٹینٹ یہی ہوگا ایسے لگے گا جیسے آپ کو ٹی وی شو سے آپ نے دیکھ کے لکھا ہے یا کوئی آپ نے اخبار پڑھ کے لکھا ہے. اچھا, یعنی اف آئی سم اٹ اپ, تو ہم نے ابھی بات کی کہ ایک سوال کے جواب میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیپر چیک کرتے اور ہم نے دیکھا وہ آپ کی آؤٹ لائن, آپ کی رائٹنگ کا ایکڈیمک ہونا, گرامیٹیکلی ایستھیٹکلی کریکٹ لینگویج کا استعمال, تیسری چیز ایک پراپر اسٹرکچر کو فالو کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا, یعنی فرام انٹرو آن ورڈس اس کے اندر کون سے ہیڈنگس ہیں, ان کے اندر کتنی کتابوں کا ریفرنس ہے, کوٹیشنز کتنی ہیں, اور اس کو آپ نے کنکلوژن کی طرف کس طرح لے کے گئے ہیں, اور سب سے بڑی بات ریلیونس. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ پیپرز ایسے تھے جو کہ ایسا لگتا تھا کہ ٹیچرز کے پرسپیکٹیو سے لکھے گئے ہیں, یعنی ایگزامینر کو پیپر چیکنگ کے پرسپیکٹیو سے لکھے گئے ہیں. یعنی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ ایز اف دے آر رائٹنگ دیٹ پیپر فار دیئر فرینڈس اور فار دیئر فیملی ممبرز. اس میں لینگویج استعمال ہو رہی ہوتی ہے جیسے ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے میں نے یہ دیکھا کہ بچوں نے یو لکھا ہوا ہے تو یو وہ لکھا ہوا ہے جو کہ ہیپی برتھ ڈے ایچ بی ڈی لکھ دیا ہے, وہ دیٹس اے ویری کیجول لینگویج. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پیپر کے اندر؟ امپیکٹ کیا مطلب کیا امپیکٹ, یہ تو ربش ہے نا. اور ہوتے ہیں اس طرح کے اسٹوڈنٹ, میرے خیال سے یہ وہ والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں تو جو فرسٹ اٹیمپٹ کو جسٹ فار دا سیک آف لرننگ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس اس طرح سے کرتے ہیں. ادروائز سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ بڑے سیریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. رائٹ. اور فرام فرسٹ اسٹیپ ٹو لاسٹ اسٹیپ, رائٹنگ, academically qualified writing, grammatically aesthetically correct writing, penmanship, اچھے پین کا استعمال, اچھی انک کا استعمال, پیپر پریزنٹیشن کتنی اچھی ہے, ایک گیون اسٹرکچر کو فالو کیا ہوا ہے, آنسر جو ہے اس کی کویسچن سے ریلیونس کتنی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ اس سبجیکٹ کا جس کا پیپر ہے جی اس کے جارگنز کا اور اس کی تھیریز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کے ضرور اس کی امپلیمنٹیشن اس میں ہونی چاہیے. اور سم ٹائم میں آپ کو بتاؤں یہ جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا کویشچنس, وہ پوچھے ہی تھیریز کے پرسپیکٹیو میں جاتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کیونکہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے تو وہ پھر اپنی مرضی سے جرنلسٹک نالج اس میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس کمپریہینڈ کریں بھی تو ہمارے یہاں اتنی فلاڈ وہ اکیڈیمیا, اور اس کے بعد یہ جو بمبارڈمنٹ ہے اکیڈمیز کی, اس میں بھی یہ اسٹوڈنٹس پہ جو ہے نا وہ انڈیل دیا جاتا ہے. ایک پریشر گروپ ہے نا جو مس گائیڈ کرتا ہے کہ آسان چیزیں یاد کر لیں, تھیری اور جارگن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کی, اس لیے ان کے مارکس نہیں آتے. اچھا, اگر آپ کنکلوڈ کریں اپنے اس ایکسپیرینس کو تو کن ورڈز میں کریں گے, یعنی کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا, اینڈ اسٹوڈنٹس کو کیسے گائیڈ کریں گے, واٹ شوڈ دے ڈو ان آرڈر ٹو اٹین میکسیمم مارکس؟ میں اسٹوڈنٹس کو, آپ کے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ بڑے آدمی کی ٹک تک پہنچنے کے لیے اسمارٹ ورک کریں, ہارڈ ورک کریں. مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. مینجمنٹ ایک آپ کو پتہ ہے جنرل ٹرم ہے, اس میں آپ نے رائٹنگ کی بھی مینجمنٹ کرنی ہے, ٹائم کی بھی مینجمنٹ کرنی ہے, کنٹینٹ کی ریلیونس کی بھی مینجمنٹ کرنی ہے. اب ایوری تھنگ شوڈ بی مینجڈ ان اسمارٹ وے. اٹس این ایگزام ریلیٹڈ ٹو دی نروس, اس میں نروس کا بھی امتحان ہے obviously, کیونکہ فرام 9 to 5, 9 to 6 سم ٹائمز آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں تو آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو. obviously اب پریکٹس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ جو ہینڈ رائٹنگ چینج ہو جاتی ہے دوسرے کویشچن کے مڈ میں آ کے کہیں, یا تیسرے کویشچن کے اسٹارٹ میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہی چینج ہوئی ہوتی ہے, تو میرے خیال سے اس کے لیے پریکٹس کی بہت زیادہ. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کو سمرائز کریں پھر تو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی فائنل میسج بتائیں. آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے آدمی کی ٹک تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسمارٹ ورک کرنا پڑے گا, اور جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں کوشش کریں ان کو فالو کریں, انشاءاللہ آپ بڑی ٹک تک پہنچ جائیں گے. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ بھائی جی, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. پرسپیکٹیوز انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جناب آپ سلامت رہیے, خوش رہیے, ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. شکریہ, تھینک یو.